إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ تو یاد کیجئے، یعنی ہے رسول مکرم، یاد کیجئے جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، بے شک میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور آپ کو کافروں کے بہتان سے پاک کرنے والا ہوں، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور آپ کے پیروکاروں کو دلائل کے ذریعے قیامت تک کافروں پر فوقیت دینے والا ہوں۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، پھر میں تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کروں گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں وفات دوں گا، پھر تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ اب اس کا جو ظاہر معنی ہے وہ یہ ہے کہ میں تم پر موت طاری کروں گا۔ ظاہری طور پر تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ میں تم پر موت کو طاری کر دوں گا اور پھر تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا، لیکن یہ معنی اگر ان معنوں کو پر غور کیا جائے تو یہ حدیث کے خلاف ہیں۔ امام ابن جریر طبری نے حسن سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ عیسیٰ پر موت نہیں آئی، عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی، وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گی، وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ تو پھر جو اس آیت میں یہ جو بظاہر پتہ یہ چل رہا ہے کہ میں تمہیں وفات دوں گا، میں تمہیں انی متوفیک، میں تمہیں وفات دوں گا، تو امام رازی نے ذکر کیا کہ اس کا معنی یہ ہے، امام رازی فرماتی ہیں کہ اے عیسیٰ میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں، یعنی آپ اپنی باقی عمر بھی پوری کریں گے، میں آپ کی عمر پوری کرنے والا ہوں، نہ کہ یہ کہ وفات دینے والا ہوں، پوری کرنے والا ہوں، اور آپ کو زمین پر نہیں چھوڑوں گا تاکہ وہ آپ کو قتل کر دیں۔ جن لوگوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا وہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ آئی ہیں، پچھلی آیات کے اندر ان کا ذکر تھا، بلکہ میں ان کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علاقی بھائی ہیں،
یعنی باپ کی طرف سے، ان کی مائیں مختلف ہیں مگر ان کا دین واحد ہے۔ اور یہ بھی ہم پچھلی آیات میں پڑھ آئے ہیں کہ تمام نبی ایک ہی دین کو لے کر آئے، اور دین کہتے ہی اس کو ہیں جو تمام انبیاء کی شریعتوں میں چیزیں کامن یا سملر تھیں۔ دین واحد ہے، ان انبیاء کا دین واحد ہے۔ اور میں عیسیٰ بن مریم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ میری امت پر میرے خلیفہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ زمین پر نازل ہوں گے، تو جب تم ان کو دیکھو گے تو تم ان کو پہچان لو گے۔ یہ ان کی وجاہت ہوگی، ان کی بزرگی ہوگی، ان کا معجزہ ہوگا کہ جب وہ نازل ہوں گے، زمین پر آئیں گے، تم ان کو دیکھو گے، تم انہیں پہچان لو گے۔ وہ متوسط الخلق، ان کا رنگ سرخی مائل سفید ہوگا، ان کے بال سیدھے ہوں گے، گویا کہ ان سے جیسے بالوں پہ سے پانی ٹپک رہا ہے، اگرچہ وہ بھیگے ہوئے نہیں ہوں گے مگر دیکھنے میں ایسے لگیں گے جیسے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے۔ ان کی شبیہ، ان کی صورت ایسی ہوگی۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، جب نازل ہوں گے تو صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور بڑی فیاضی سے مال تقسیم کریں گے، اور اسلام کے لیے لوگوں سے جہاد کریں گے، یہاں تک کہ ان کے زمانے میں جب وہ نازل ہوں گے تمام باطل دین مٹ جائیں گے، اور اللہ ان کے زمانے میں مسیح الدجال کو ہلاک کر دے گا، دجال کو ہلاک کرے گا، اور تمام روئے زمین پر امن ہو جائے گا ان کے آنے کے بعد۔ ایسا امن ہوگا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ سانپوں کے ساتھ چر رہے ہوں گے، بیل چیتوں کے ساتھ چر رہی ہوں گے، اور بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ پھر رہی ہوں گی۔ ایسا امن قائم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ اونٹ سانپوں کے ساتھ چر رہے ہوں گے، بیل چیتوں کے ساتھ، اور بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ 40 سال تک زمین میں رہیں گے، پھر وفات پائیں گے، اور ان کی نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کر دیا جائے گا، ان کو دفن کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جی، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جی، تو دنیا کا عذاب کیا ہے کہ کافر مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کیے جائیں گے، کافر جو ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیے جائیں گے، گرفتار ہوں گے، اور ان کو جزیہ دینا پڑے گا۔ اور کافروں کے لیے جو دنیا میں تکالیف، مصیبتیں، درد و آلام ہیں، یہ دنیاوی عذاب ہے ان کا۔ جو بعد والا عذاب ہے وہ تو بعد میں شروع ہوگا، یہ دنیاوی عذاب ہے۔
اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أَجُورَهُمْ، تو ان کو اللہ پورا پورا اجر دے دے گا، پورا پورا اجر دے گا، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ وہ آیات اور حکمت والی نصیحت ہے جس کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جیسی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جیسی۔ ایک روایت میں ہے کہ نجران کے دو راہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان پر اسلام پیش کیا، اسلام قبول کر لو۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اب یہ وہ منطق میں بول رہے تھے، منطقی گفتگو، ہم تو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں، آپ سے بھی پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ حضور جانتے تھے کہ منطق میں بات کر رہی ہیں، ہم تو آپ سے پہلے اسلام قبول کر چکی ہیں۔ حضور نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو۔ اسلام قبول کرنے سے تمہیں تین چیزیں روکتی ہیں۔ نبوت کے نور سے دیکھ لیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، کراس، تم خنزیر کو کھاتے ہو، سور کھاتے ہو، اور تیسرا یہ کہ تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو، یہ خدا کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ تو ان دونوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے پھر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ طنز کیا یا مذاق کیا یا ایک سوال کیا، بتائیے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون سا ہے؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، آدم کی طرح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ آدم علیہ السلام کی طرح۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں راہبوں کو، ان کے بڑے پریسٹ پوپ تھے، ان کو یہ کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ تو حضور اپنے نور نبوت سے جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ منطق میں بات کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا کہ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں اسلام قبول کرنے سے تین چیزیں روکتی ہیں۔ ایک تو تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، دوسرا تم سور کھاتے ہو، تیسرا اللہ کا بیٹا مانتے ہو، یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا، اب کیوں نازل ہوئی یہ آیت؟ جو کیسے، کس کانٹیکسٹ میں، مزید اس کی انٹرپریٹیشن میں، کس پرسپیکٹو میں یہ آیت نازل ہوئی؟ تو عیسائی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اس لیے کہتے تھے کہ وہ عام عادت اور معمول کے خلاف باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے تھے؟ کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ آدم علیہ السلام کی طرح۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم کی پیدائش تو پھر اس سے بھی زیادہ غیر معمولی ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام تو باپ کیا ماں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، تو پھر ان کو بھی خدا کا بیٹا مان لو، پھر وہ تو زیادہ حق رکھتی ہیں، پھر کہو کہ وہ بھی خدا کی بیٹی ہیں، اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو صرف باپ نہیں ہے، ان کے تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ اس لیے اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ آیت جنسی کی نازل ہوئی، اور حضرت آدم باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، اور ان دونوں میں وجہ مشترک یہ ہے دونوں نبیوں کے اندر کہ دونوں اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، ہو جاؤ، دونوں اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام بھی کلمہ کن سے پیدا ہونے کے باوجود اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے کیسے اللہ کے بیٹے ہو سکتی ہیں؟ کہ ان کا تو صرف باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے وہ تو بغیر باپ اور بغیر ماں کی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا مان لو۔ تو جب وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر یہ بھی خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ تو بعض علماء کا روم کے عیسائیوں سے ایک بحث ہوئی، تو ان سے پوچھا تم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کیونکہ ان کا باپ نہیں تھا۔ تو علماء نے کہا پھر حضرت آدم عبادت کے زیادہ مستحق ہیں۔ روم کے عیسائیوں سے جب یہ مناظرہ ہوا تو انہوں نے پوچھا علماء نے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کا باپ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر حضرت آدم علیہ السلام تو عبادت کے زیادہ مستحق ہیں، ان کا تو باپ نہیں ہے، ان کی تو ماں بھی نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو انہوں نے کہا، اب انہوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو ان علماء نے آگے سے جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو صرف 4 مردے زندہ کیے تھے، جبکہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے 8000 مردے زندہ کیے۔ یہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں پیچھے تفسیر کے اندر۔ تو 8000، انہوں نے کہا وہ مادرزاد اندھوں اور برس کے مریضوں کو، جس کے اوپر، کیونکہ ان کو مسیح کہتے ہی اس لیے کہ وہ جس کے اوپر مسح کرتے تھے اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، مادرزاد اندھے کو، کوڑ والے کو، جزام والے کو۔ اب علماء نے پھر ان کو جواب دیا کہ پھر حضرت جرجیس تو عبادت کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ وہ آگ میں جل جانے کے باوجود صحیح سالم باہر نکل آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کی باہر نکلی لٹکتی ہوئی آنکھ ان کی رکھی تو ان کی آنکھ لگا دی، اور مادرزاد نابینا کو بینائی دے دی۔ تو کیا تم اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہو؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عبادت کا ثبوت یا دلیل نہیں ہے، یہ چیزیں تو دوسرے بھی انبیاء کو حاصل تھیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ تم پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کیا بات کرتے ہو؟ آدم علیہ السلام کو تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، تو اس کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے فرمایا ہو جا، صبح ہو گیا۔
اچھا، اب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. اب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کی حکمت کیا ہے؟ آگ بھی تھی، پانی بھی تھا، ہوا بھی تھی. مٹی سے کیوں بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو؟ ایک حکمت یہ ہے کہ ان کی اصل فطرت میں تواضع اور انکسار ہو، کیونکہ ان چاروں چیزوں میں مٹی سب سے نیچی ہوتی ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ مٹی دوسری چیزوں کو چھپا لیتی ہے. اس سے انسان کی اصل فطرت میں یعنی چھپانے والی صفت پیدا ہوتی ہے. ایک حکمت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ بنانا تھا، اس لیے ان کو مٹی کا بنایا گیا تاکہ ان کی مٹی کے ساتھ مناسبت ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام. چوتھی حکمت یہ ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا تاکہ وہ اس مٹی سے شہوت، حرص اور غضب کی آگ کو بجھا سکے. اور ایک حکمت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، کیونکہ باقی جو عناصر اربع ہیں، پانی، ہوا، سب سے روشن، ان عناصر کے اندر سب سے زیادہ جو روشن چیز ہے وہ کیا ہے؟ آگ. تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے شیطانوں کو پیدا کیا اور انہیں آگ سے پیدا کرنے کے باوجود گمراہی کے اندھیروں میں مبتلا کر دیا شیطانوں کو. اور سب سے لطیف کیا ہے؟ ہوا. اور ایک قول کے مطابق فرشتوں کو ہوا سے پیدا کیا اور ان کو انتہائی شدت اور قوت عطا فرمائی. اور پانی، اس سے آسمانوں کو پیدا کیا اور ان کو فضا میں معلق کر دیا. پانی سے آسمان قائم ہے. اور مٹی جو عناصر اربع میں سب سے کثیف ہے نا، اس میں اتنی لطافت نہیں ہے جتنی آگ میں، پانی میں، ہوا میں ہے. سب سے زیادہ کثیف، سب سے زیادہ تاریخ، سب سے زیادہ نچلے درجے کی مٹی جون سی ہے، اس سے انسان کو پیدا کیا. مگر یہ اس کی قدرت کاملہ ہے، اس کے باوجود اس نے اسی مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو معرفت، ہدایت، نورانیت اور محبت عطا فرمائی. یہ اس کی قدرت کاملہ ہے جی. اور اس کو سب پر بلند کر دیا اور تمام مخلوقات میں انسان کو سرخرو کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک پتلا بنایا، پھر کن فرما کر اس میں جان ڈال دی. حضرت آدم علیہ السلام. تو اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیسی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جیسی، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. اور یہ ریزیمبلنس کیوں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر؟ اچھا، پھر یہ ریزیمبلنس کئی طرح کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام. مثلا دونوں بغیر باپ کے پیدا ہوئے، دونوں کا باپ نہیں ہے، نہ حضرت آدم علیہ السلام کا نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. دونوں اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے. ہو جا. دونوں اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے. دونوں نبی ہیں، دونوں نبی ہوئے. یہ ریزیمبلنس ہے نا. دونوں بغیر باپ کے،
دونوں نبی ہیں اور دونوں کلمہ کن سے پیدا ہوئے، دونوں اللہ کے بندے ہیں، دونوں کی مخالفت کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ابلیس نے مخالفت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہود نے مخالفت کی۔ اور پچھلی آیات میں آپ لوگ پڑھ آئی ہیں کہ یہود نے ہی ان کے قتل کا پروگرام بنایا تھا۔ اچھا، اب اس مخالفت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین کی طرف آئے، اس مخالفت کی وجہ سے جو ریزمبلنس ہے دونوں میں، اور عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ یہ ایک ریزمبلنس ہے۔ نظام علیہ السلام پھر کامیاب ہو کر جنت میں جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کامیاب ہو کر، وہ نیچے آئے کامیاب ہو کر اب جنت میں جائیں گے، وہ اوپر گئے، وہ پھر کامیاب ہو کر زمین پر آئیں گے۔ یہ مفسرین نے ان کے اندر جو ریزمبلنس پائی جاتی ہے دونوں نبیوں کے اندر، اس کو بیان کیا، کیسی عجیب ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے علم کا اظہار فرمایا، اور اس طرح بے شمار جو ان سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس کو مٹی سے بنایا پھر اس سے فرمایا ہو جا، سو وہ ہو گیا۔ صدق اللہ تعالی واللہ رسول اللہ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔